اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائے. خود دین کا کام لے لے, شریعت کا کام لے لے, حالات کا کام لے لے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقاصد میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے. ان کی محنتوں کا بدلہ ان کو ملا ہے. یہ بیٹھک میں انہوں نے قرآن پاک کو سنایا ہے. اس کو کرامت سمجھو, اس کو کرامت سمجھو, اس کو کرامت سمجھو. اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو شرف قبولیت عطا فرمائے. غاز مدرسوں پہ بات آتے آتے میں نے یہاں تک آ گیا. ایک مدرسے کو گیا میں, ساحلی علاقہ گنٹور کا, وہاں پر زبردست مچھلیاں رکھے. علماء کو اللہ بڑا زبردست کھلاتا کہ نہیں کھلاتا, علماء کو کتنا اچھا کھلاتا, کیا کھلاتا. پھر کبھی بسوا کلیان کو آیا تو بولوں, اب وقت بہت ہوتا جا رہا ہے, سمجھ میں آئی باتیں, چھوٹی ہوئی باتیں بولنا. اللہ زبردست کھلاتا, میں نے سن کو دیکھو, عطر کی خوشبو نہیں, بریانی کی خوشبو آ رہی ہے. روز کھاؤ, کس کے صدقے, قرآن کے صدقے. یہ سورۃ الواقعہ پیارے آقا نے فرمایا مغرب کے بعد پڑھ لو, کبھی زندگی میں فقر و فاقہ نہیں آئے گا. یہ سورہ پڑھے, ضمانت دولت کی مل رہی ہے. پورا قرآن پڑھے, کیا ہوگا. زبردست مچھلی لا کر رکھے, اتنی بڑی مچھلی, یا مچھلی بولتے مچھلی بولتے ہیں. پیور اردو چلتی ہے ہمارے بنگلور میں, مچھلی کو مچھی بولتے ہیں. بنگلور والے کو پوچھ کو تھکا, یہ مچھلی کا لام گیا کہاں. لام گیا, اتنی بڑی مچھلی, پاک گیت کر کو ساری تل کو لاپر رکھے. منہ پانی آ رہا ہے کیا. میں مچھلی پر غور نہیں کیا, وہ مچھلی تلے میں, وہ کڑھائی پر غور کیا. کتنی بڑی کڑھائی, مچھلی بڑی, کیا تعجب کی بات ہے. سمندر میں اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں جو ایک وقت میں 3 سے 5 ٹن کھاتی ہے. اللہ, اب تو ترقی کا زمانہ ہے, سائنس کا زمانہ ہے, وہ تمام باتیں جو کتابوں میں ہیں آج ترقی اس بات کو تسلیم کر رہی ہے. بعض مرتبہ تو کبھی کبھی مچھلیاں اس انداز سے ٹہر جاتی ہیں کہ وہ مچھلی نہیں ہوتی, ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے. پہاڑ سمجھ کر جا کر کشتیاں وہاں کچھ دیر رکتی ہے, خالی مچھلی حرکت کرتی ہے تو پوری کشتی ڈوب جاتی ہے. اتنی بڑی بڑی مخلوق پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ سمندر میں. معلوم ہے سب سے زیادہ مخلوقات سمندر میں 600 بڑی بڑی مچھلیاں. اب وہ سب پڑھنے والے اتنی مچھلی دیکھ کر کیا تعجب کریں گے. مجھے وہ مچھلی پر تعجب نہیں ہے, اس کی کڑھائی پر تعجب ہے. اب خاص ایک 5-6 مولوی صاحب کو دسترخوان میں بٹھائے, بچت کو عام دعوت, اسپیشل دعوت بٹھائے. اب میں بھی بیٹھ گیا. مچھلی کی طبیعت خدا کی قدرت, ہتی پانی میں لیکن طبیعت میں گرم. یہ کیا خدا کی قدرت ہے. دیکھو پانی میں رہی تو طبیعت میں ٹھنڈا, مچھی کھائے تو سردی ہوگا لیکن سردی نہیں ہوتی, گڑگڑ گڑگڑ. ڈاکٹر بیٹھے تو پوچھو, میں نے بھی ٹھیک کیا ہے, ڈسکنیکٹ کیا ہے. مچھلی پانی میں رہتی ہے لیکن طبیعت میں گرم. اب وہ گرمی کو ختم کرنے کے لیے پہلے ہی سے نیمبو ڈال کر کھاتے. نیمبو معلوم ہے, نیمبو یہاں پر بھئی وہ بھی اتارنے میں کام آتا نا, سانس کو مٹھی میں کرنا نہ تو سانس کو ختم کرنا. وہ نیمبو کے بڑے کرامت آئی ہمارے بنگلور میں. سمجھ میں آئی بات ہے. میرے حال اب وہ نیمبو بھی رکھے تھے سارے 2-3 بچے خدمت کو کھڑے تھے مدرسے میں. اور وہ سارے نیمبو رہنے کی وجہ سے میں نے بچے سے کہا, بیٹے چاقو رہی تو لے کر آؤ. اب وہ بچہ چاقو 1-2 منٹ کی دیری کے بعد چاقو لے کر آیا.
میرے سے غلطی ہو گئی. میں نے کہا سامنے بیٹھے ہوئے علماء سے, آپ لوگ بسم اللہ شروع کرو, میں بھی آتا ہوں. ہمیں وہ نیمبو کاٹنے کا انتظام کرے تک آدھی مچھلی ختم ہو گئی ہے. آدھی مچھلی ختم, چاقو تک برابر نہیں ہے. ان بے وقوفوں کو کم نظر آ رہے ہیں. دیکھنا ہو تو آ کر دیکھو ان بچوں کی خدمت کو. اسی لیے کہتا ہوں مدرسے ایسے ویسے نہیں ہوتے. مدرسوں کی خدمت کو دیکھنے کے لیے 4 آنکھ ہونا چاہیے. مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ 4 مصرے پڑھتا ہوں, سنو. دشمن ہی صحیح لیکن ذیشان بنا دیں گے, دشمن ہی صحیح لیکن ذیشان بنا دیں گے, نفرت کو محبت کا عنوان بنا دیں گے, نفرت کو محبت کا عنوان بنا دیں گے. کچھ روز صحیح لیکن دن رات گزار اپنے, کچھ روز صحیح لیکن دن رات گزار اپنے, یہ مدرسے تجھ کو بھی انسان بنا دیں گے. وہ کام ہوتا ہے مدرسوں میں, حق کا کام ہوتا ہے مدرسوں میں, اخلاق کا کام ہوتا ہے مدرسوں میں, پیار اور محبت کا کام ہوتا ہے مدرسوں میں, صحیح راستوں کے انقلاب کا کام ہوتا ہے مدرسوں میں. انقلابی کام اللہ تعالیٰ لیا. میں ایک طرفہ بات نہیں کر رہا ہوں, حقیقت بیان کر رہا ہوں. اللہ مدرسے اور مدرسے والوں سے لیا ہے. آج بھی مدرسوں کا فیض ہے. میرے پیاروں, آخر کی باتیں عرض کر رہا ہوں. مدرسوں کو سنبھال لو, مدرسوں کو سنبھال لو. مدرسوں کو 2 طریقے سے آباد کرو. ایک بچوں سے آباد کرو, دوسرا مالی اعتبار سے مضبوط کرو. میں کان پکڑتا ہوں, یہاں اور وہاں کی بات نہیں کرتا. پورا ملک میرا ہے, کرناٹک ہمارا ہے, آندھرا پردیش ہمارا ہے, مہاراشٹر ہمارا ہے, ملک کا کونا کونا ہمارا ہے. ہمارے مدرسوں میں یہاں کے آ کر پڑھے ہمیں کوئی اعتراض نہیں, وہاں کے آ کر پڑھے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. مدرسے کے دروازے پورے ملک کے لیے قیامت تک کھلے رہیں گے. لیکن ایک بات ہے, آج کل دیکھا جا رہا ہے ہمارے مدرسوں میں صرف بہار ہی کے بچے پڑھتے ہیں. ہمارے گاؤں کے بچے کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا ہمارے گاؤں میں بچے پیدا ہونا بند ہو گیا یا بچے پیدا کرنا بند کر دیے ہیں؟ ہمارے بچے کیا بہار ہی کے بچوں کی ذمہ داری ہے امامت کرنا؟ کیا بہار ہی کے بچوں کی ذمہ داری ہے خطابت کرنا؟ کیا بہار ہی کے بچوں کی ذمہ داری ہے یا جھارکھنڈ کے بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ امامت اور خطابت کرے؟ ارے وہ کتنے بچے کتنوں کی سفارش کریں گے؟ ان کے ماں باپ کی سفارش کریں گے, وہ دادا دادی کی سفارش کریں گے, خالوں کی سفارش کریں گے. 10 کا اکاؤنٹ پورا ہو گیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے گھر میں بچہ حافظ قرآن ہو جائے پھر ہماری سفارش کا ٹینشن ہی ختم ہو جاتا ہے. آج صبح بھی میں نے کہا, کل بھی میں نے درس میں ایک جگہ پر کہا, جو اللہ کا بندہ, جو اللہ کی بندی ایمان کی موت مرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے آسان عمل یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے. اس لیے کہ جس کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے ان کے ماں باپ کی موت انشاءاللہ تعالی ایمان پر آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا حافظ قرآن کے ماں باپ کو حشر کے میدان میں چاند و سورج سے زیادہ چمکنے والا تاج پہنایا جائے گا. خدا رب العزت اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ماں باپ کو ایمان کی موت دیتے ہیں. سبحان اللہ. پڑھاؤ, اپنے بچوں کو لا کر پڑھاؤ, ان بچوں کے ساتھ بٹھاؤ. اب پتہ نہیں ایسے ہی بات آ رہی ہے کیونکہ پورا مہینہ گزرا ہوا, پورا
महीना, उससे पहले का महीना, आने वाला तकरीबन शाबान का पूरा तकरीबन महीना मैं इन्हीं मदरसों के सफर में लगा हुआ हूँ। अक्सर मैं ये देख रहा हूँ, कर्नाटक का इलाका, तेलंगाना का इलाका, महाराष्ट्र का इलाका, ये रियासतें मदरसे तो है, लेकिन हमारे अपने बच्चे बहुत कम पढ़ रहे हैं। लाओ अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल करो। हाफिज कुरान की बड़ी अजीम शान फजीलतें हैं, ये मामूली बच्चे नहीं है। अब इनकी शान इतनी नजर आ रही है जो असातिज़ा दिखा रहे हैं। आखिर के 2-3 जुमले याद रखना, अब इनकी शान ऐसी नजर आ रही है जो इनके असातिज़ा दिखा रहे हैं। हशर के मैदान में इनकी शान जब खुदा दिखाएगा तो फिर इनकी शान का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। कुरान जिसके सीने में है, अल्लाह ताला उनको नबियों के बाजू बिठा देंगे। हशर के मैदान नबियों के बाजू बिठा देंगे। इसीलिए हाफिज कुरान को मुबारकबाद पेश करना ये हमारा अपना जिम्मा है। हदीस पाक में आता है कि हाफिज कुरान को मुबारकबाद पेश करना फरिश्तों की सुन्नत है। जब अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान बनाने से 2000 साल पहले सूरह यासीन को पढ़ा, फरिश्तों ने सुना, उस वक्त कहा मुबारक है वो सीने जिन सीनों में ये कलाम नाजिल होने वाला है। आपसे भी गुजारिश है, दुआ के बाद खाना तो पूरी जिंदगी खाना है। अब भी मैं 1 घंटा बोल सकता था, बाजू फलस्तीन की आवाज आ रही है। मुझे दीवाना समझे तुम्हें, समझ में? वहां क्या हाल कहीं यहाँ भी ना हो जाए। बेजार होकर उठने से पहले अमनो अमान के साथ उठाना ही अच्छा है। इसलिए मैं कम भी नहीं किया, तकरीबन 1.5 घंटा आपके साथ बात करता रहा और बहुत बड़ा अनुमान है कभी हाजिर हो जाऊं तो पेश करूं। अब सिर्फ इतना इरादा करो, कौन कौन अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाएंगे? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है यहाँ के उलमा से अच्छा ताल्लुक है। मैं रमज़ान के बाद पूछूंगा मेरे बच्चे अजहर के जरिए से, भाई बसवा कल्याण के मदरसे में अब तलबा कितने हैं, बाहर के कितने हैं, अंदर के कितने हैं? मुझे जवाब मेरी तसल्ली के मुताबिक आना चाहिए। इसी को मैं मोहब्बत समझूंगा। है ना, हमारा अपना खानदान भी है ना, किसी न किसी को लेकर आओ। जिम्मेदारी अगर हमारे बच्चे हैं तो हमारे बच्चों को छोड़ो। हमारे पास इस वक्त बच्चे नहीं हैं, हम रिटायर्ड हो चुके हैं। समझे नहीं इसका तर्जुमा? हम रिटायर्ड हो चुके हैं, तो फिर खानदान में किसी बच्चे को अडॉप्ट करो, फिर उसे पढ़ाओ, इंशाअल्लाह उसका भी बदला मिलेगा। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा।